تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل دنیا پور کی ایپیسوڈ 11 کے بارے میں، اور آپ نے اپنے ریویوز جو ہے وہ کمنٹس کے اندر جلدی جلدی شیئر کرنے ہیں اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ کیسی لگی۔ تو جناب ایپیسوڈ تھی بڑی اسپیشل، کیونکہ جو نوروز آدم صاحب تھے وہ جو ہے وہ جیل سے رہا ہو چکے تھے، ضمانت پہ ان کی پیشی تھی اور ان کو جو ہے پھر رہا کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی وہ رہا ہو کے آئے، ہر طرف جیسے جو ہے وہ بہار سی آ گئی اور ہر بندہ خوش تھا، اور مطلب سارے جو معاملات تھے جو فی الحال ایسا لگ رہا تھا کہ قابو کے نہیں ہیں، تو وہ سب ایک دم سے جو ہے وہ سیٹل ہوتا ہوا نظر آیا ہمیں اس ایپیسوڈ کے اندر۔ آتے کے ساتھ ہی نوروز آدم صاحب نے سب کو یہ کر وہ کر سارے کام جو ہے فٹافٹ دیا، اچھا اس معاملے کو دیکھ، اس میٹر کو سولو کر، تو ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ دھیان دیا۔ اور ساتھ ہی جو غدار اورنگزیب تھا وہ بھی جو ہے وہ گھر واپس آ گیا، اور اس نے اپنی اماں کو، بڑا ہی مکار اور بڑا ہی اسٹوپڈ قسم کا بندہ ہے وہ، اور چلاکی ہو تو ایسی ہو۔ اور پھر اگر اماں کی بات کرے تو اپنے بچے اسے کتنے پیارے ہیں، لیکن اگر پوتا پوتی کی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے جی، ٹانگ دو اس کو سولی پہ، اس نے ایسا گناہ کیا جس کی بخشش نہیں ہے، اس کو وہ سزا دو کہ وہ یاد رکھے۔ تو نوروز آدم کی اگر بات کرے تو وہ بندہ انصاف پسند کرتا ہے، اور وہ انصاف کو قائم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی، غلطی نہیں بلکہ گناہ ہی کہنے کہ اس نے ایک جو ہے وہ مطلب اپنی نوابی کے اندر آ کر اس نے جو ہے وہ یہ سمجھا کہ دوسرا جو ہے وہ نوکر کا ہی بیٹا، اس کو انسان نہیں سمجھا، اور وہ جو بھی سرکمسٹانس سے اس نے اس کو جو ہے وہ شوٹ کر دیا تھا۔ تو لیکن جب اپنے بھائی کی بات ہے یہ تو صرف اپنی اماں کے لیے، کہ اماں نے جس طریقے سے اس کو کہا کہ جس طرح سے اپنے بھائی کو جو ہے وہ تمہارا بھائی ہے، بھائی دیکھ کے اس کو ٹریٹ کرو، یہ ہے وہ ہے۔ تو خیر اچھا فیصلہ تھا نوروز آدم نے بڑی زبردست بات کی اورنگزیب سے کہ صرف اماں کے لیے جو ہے وہ تم رہ سکتے ہو، باقی جو میرا تم سے جو ہے وہ ہر طرح کا رشتہ ختم ہے۔ اور ایک جو صحیح بندہ ہوتا ہے نا، شاید یہی چیز ہے کہ نوروز آدم نے جو ہے وہ اکیلے دنیا پور جیسی جو ہے وہ جگہ کو فتح کیا، اور وہ اتنا مطلب اکیلے چلا تھا، اور اتنا مطلب کہ اس نے جو ہے وہ اپنا نام بنایا، اور اس حد تک جو ہے وہ مطلب یہاں تک آ گیا۔ دوسری طرف اگر شاہ میر کی بات کریں تو جناب اس بندے سے ایک ٹکے کا کام نہیں ہوا جب تک اس کا ابا جو ہے وہ جیل میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی اس کو جو ہے وہ اور جو معاملات ہیں وہ تو کہیں پیچھے رہ گئے، عشق لڑانے کی اس کو جو ہے نا سب سے پہلے سوجی ہے جی، محبت کہیں پیچھے نہ رہ جائے، وہ پہلے میں کر لوں، عشق لڑا لوں، پتہ نہیں مجھے کوئی اور ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہے، باقی تو معاملات اتنے ضروری ہیں ہی نہیں۔ تو جی وہی کام جی پہنچ گیا اس کی انا کی حویلی میں، اور وہاں جا کے جس طرح سے اس نے جی وہ ٹھرکی پنا اپنا شو کیا ہے وہاں پہ، تو بڑی ایک جو وہ لوزر والی بات تھی کہ اتنی مطلب اس طرح کی جو وہ سچویشن چل رہی ہے اور اس کے اندر آپ یہ کام کرنے کے لیے کھڑے، پہلے مطلب اپنے آپ کو پروو تو کرو کہ یو آر دا ریئل فائٹر، یو آر دا ریئل مین، نہ کہ جی وہ لڑکی کے ہاتھوں جو ہے وہ اس طرح سے کر کے اتنی اس کی درگت بنی ہے شاہ میر کی، اس نے اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا، اس کے اندر وہ والا اسٹیمنا نہیں ہے۔ ہاں وہ نکمے اور نکھدو کہتے ہیں نا، نکموں کا کام ہے، تو نکمے جو ہے وہ کیا نام سے بالکل اس نے جو ہے نا پورا اس ڈیفینیشن پورا اترا شاہ میر کے، اس نے جا کے جی اس سے جی عشق لڑانا ہے جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اب پتہ نہیں حقیقت میں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا کہ اگر یہ دنیا پور کی ہسٹری ہے تو اس کے اندر اب تھوڑا سا چینج آیا ہے، یا پھر اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایسا نہ ہوتا، ٹوسٹ بھی تو لے کے آنا تھا نا ڈرامہ میں، تو اسی لیے دونوں پڑھے لکھے لوگ رکھے ہوئے تھے اور بڑے ہیرو ہیروئن کے طور پہ لیے ہوئے تھے، تو شاید پھر ڈرامہ ہی آگے نہ بڑھتا، اور کیونکہ نوروز آدم تو واپس آگے تھا اور نوابوں کو کوئی بچا نہیں تھا ایسا، تو نوروز نے آ کے جو ہے وہ نوابوں کو ختم ہی کرنا تھا۔ تو اب پتہ نہیں نواب جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں یا رہتے ہیں، یا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو ابھی آنے والی ایپیسوڈز میں ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن فی الحال جی اس نے جا کے اس کو جی گرین سگنل دکھایا جی کہ شاہ میر صاحب نے کہ جی میں تم سے محبت کرتا ہوں اور وہ ساری چیزیں، تو ابھی دیکھتے ہیں وہ کہاں تک اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر پائے گا۔ اور دوسری طرف جو نوروز آدم تھا وہ جا کے اپنی بیٹی سے بھی ملا، تو شکر ہے کہ اس کے دل میں رحم آ گیا، اور اس نے اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھا، ظاہری بات ہے تو پھر باپ ہی، پھر چاہے جو مرضی ہو، آتے کے ساتھ اس کے بڑے ہارڈ ایکسپریشن تھے۔ خیر پھر اس نے اپنی بیٹی کو گلے بھی لگایا اور اپنے بھائی کو بھی اچھا خاصا سبق سکھایا۔ پھر جو شمشیر تھا اس کی بھی اچھی خاصی واٹ لگائی کہ کتوں کو بوٹیاں ڈالی، اور پھر اس کا جو نوکر تھا نے بڑی اچھی بات کی، کتوں کے ساتھ رہ کے کم از کم وفاداری سیکھ لیتے۔ نو ڈاؤٹ کہ شمشیر پہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں تو کرے، بٹ سچویشن جو تھی جیسے کہ صاحب سے گناہ ہوا اس کو اس چیز کا ریگریٹ نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ صاحب جو کرے وہ سب ٹھیک ہوگا، پھر چاہے وہ آپ کی جان تک بھی لے لے یا وہ کر لے۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ مطلب ہر ایک انسان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جی اگر وہ آپ کے نوکر ہیں یا آپ کے انڈر ہے تو آپ اس کا کوئی سوچ کوئی حق کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ بس آپ پہ قربان کر دیں۔ تو خیر نوروز آدم پھر نوروز آدم ہے، پھر ایسے اگر ہونے لگ جائے کہ صاحب اور نوکر برابر ہو جائیں تو پھر تو تفرقہ اور فرق ہی نہ ختم ہو جائے، پھر تو کوئی کسی کی غلامی نہ کرے اور کوئی کسی پہ جو وہ حکومت نہ کرے۔
اس کے بعد جو ہے نوروز آدم گیا سیدھا جو ہے وہ زبردست کسائی کے پاس، اس کے بیٹے کے پاس جا کے وہاں پہ افسوس کیا اور ان کو پوری تسلی دی کہ ٹھیک ہے جی رات کو 9 بجے آ جانا اور جو ہے وہ تمہارا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ مطلب یہ چیز ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو اپنا بنانا ہوتا ہے، یا کہ ان کے دکھ اور سکھ میں شامل ہو کے، مطلب جب دل سے آپ کسی کے دل پہ راج کرتے ہو تو پھر چاہے جتنا بڑا ظالم آ جائے، جو حالات جیسے مرضی ہو جائے، پھر آپ کی عزت کسی کے دل سے کوئی کم نہیں کر سکتا۔ تو دلوں پہ حکومت کرنا ہی اصل حکومت ہوتی ہے۔ ڈر تو یہ ہے کہ جب تک ہو تب تک ہے اور ایک دن ڈر بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جو محبت ہوتی ہے، دلوں کی محبت ہوتی ہے، وہ زندگی بھر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑا اچھا اس کا گیسچر تھا نوروز آدم کا کہ وہ گیا ہے اور آتے کے ساتھ ہی اس نے جی اسے اس چیز کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ ان کو دکھوں میں شامل ہونے کے لیے گیا۔ اب ایسا ہوتا کہ اگر وہ نہ جاتے، جیسے ہم یہاں کے اپنے سیاستدانوں کی بات کریں کہ مطلب ووٹ لینے ہو تو پھر جی ہر کسی کی غمی میں بھی جا رہے ہیں، خوشی میں بھی جا رہے ہیں، اور جب ووٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد ان کا 5 سال تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہیں کہاں پہ۔ تو یہ مین آف ورڈز بھی کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو بہترین، مطلب بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے نوروز آدم سے کہ اچھا جی آپ نے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے، جو غلطیاں نوروز سے ہو رہی ہے وہ آپ نے نہیں کرنی، اور بڑا ہی مطلب زبردست پروجیکٹ اور بہت اچھے لیسنز جو ہے وہ اس سے مل رہے ہیں۔ اور فائنلی نوروز آدم کو بھی پتہ چل گیا کہ جی یہ جو ہے وہ شاہ میر جو ہے وہ اس سے ملنے کے لیے ان کی حویلی میں گیا تھا، تو اس نے پھر آرڈر دیا ہے کہ جی اب اس کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا، اور شاہ میر اب اس سے ملنا چاہ رہے ہیں نا سے کہ وہ اس کو بتا سکے جی ایکچوئل میں ہونے کیا والا ہے۔ اور جب اس کے چاچا کی بیٹی آتی ہے تو شاہ میر کے ایکشن دیکھنے والے تھے، خیر وہ اس کو اگنور کر کے چلا گیا۔ اس کی بہن بار بار اس کو سمجھا رہی ہے کہ تم ایسا نہیں سوچو، تم ایسا نہ کرو، یہ ایسے ہو جائے گا ویسے، بٹ اس کو یہ نہیں پتا نمرہ کو کہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان کے لیے کبھی بھی کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی، ان کے لیے سب ایزی ہو ہی جاتا ہے۔ یہ لڑکیاں ہیں جو کہ اپنی جنگ خود نہیں لڑ سکتی۔ اور اس کے بعد جو ایس ایچ او کی ملاقات تھی وہ بڑی زبردست ملاقات تھی نوروز آدم سے۔ نوروز آدم کی ٹون یکدم سے جو بڑی چینج ہو گئی ہے، اور انسپیکٹر بھی صحیح کھڑاک بندہ ہے، اس نے بھی آ کے صحیح اس کو ڈیل کیا کہ جی رشوت کا حرام کا ایک نوالا جو آپ کی نسلیں تک بگاڑ دیتا ہے۔ تو دیٹ واز دا بیسٹ تھنگ آف دا ڈسکشن۔ اور باقی آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، تو اپنے ریویوز کمنٹ میں ضرور شیئر